اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثقاثہ میں نے حسب معمول پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے پڑھنے کا، آپ کو اجر دے سننے کا، توفیق دے ہمیں پڑھنے سننے کی، اور اللہ رب العزت اس کے فیوز و برکات سے اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ رمضان پیکج پنجاب میں 30 لاکھ گھروں تک پہنچانے کا حکومتی دعویٰ ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، وہ اس پہ بڑی مضبوطی سے کام بھی کر رہی ہیں، اور بڑے زور و شور سے یہ کام ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کے عوام ووٹ دیتی ہے، خوار ہوتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو کیسا موسم ہو، مائیں بچوں کو گھروں میں بھوکھا پیاسا چھوڑ کے آتی ہیں، غریب آگے نکلتا ہے کہ ہم نے اپنا لیڈر سلیکٹ کرنا ہے اور ووٹ دینا ہے۔ ووٹ ملا قطاروں میں کھڑے ہو کے، کس کو ملا کس کو نہیں، یہ میرا ایشو نہیں ہے، یہ اس وقت چل رہا ہے۔ ہمارے جب سے یہ الیکشن ہوئی، یہ الیکشن چل رہے ہیں کہ فلاں کا مینڈیٹ تھا فلاں لے گیا، میرا یہ بالکل نہیں ہے۔ میں عوام کے مینڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، بھوک کی بات کر رہا ہوں، پیاس کی بات کر رہا ہوں، اور عوام کی غربت کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ 30 لاکھ گھروں تک راشن رمضان میں تو پہنچا، کیا رمضان ہی جو ہے وہ اس وقت لوگ کھاتے ہیں؟ رمضان المبارک میں ہی لوگ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ سولر سسٹم ہے؟ کیا حکومتوں نے کبھی اس طرح سوچا ہے؟ ہم غریب نہیں پیدا کر رہے، ہم غریبوں کو سہارا نہیں دے رہے، ہم غریبوں کو فقیر بھکاری بنا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ جو رمضان پیکج چل رہا ہے، یہ جو پنجاب میں 30 لاکھ گھروں تک جو راشن پہنچ رہا ہے، جو اس کے تھیلے پہ جناب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو فوٹو پرنٹ کی، اس پہ بھی کروڑوں روپے کا خرچہ آیا ہے۔ کیا یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے اگر وہ فوٹو نہ لگائی جاتی تو ہو سکتا ہے اس پیکج میں کچھ اضافہ ہو جاتا، لیکن ایسے جیسے کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ قطاروں میں کھڑے ہوئے، صبح سے شام تک روزہ دار جو ہیں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اپنا نام چیک کرنے کے لیے، میرا نام آیا کہ نہیں آیا۔ کیا ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے؟ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کو ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں۔ یہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور، ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ ہم تو بہت آگے چل رہے ہیں۔ ہمارے ہر بچے کے پاس اس وقت موبائل ہے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، چاہے وہ مزدور کا گھر کیوں نہیں ہے، فقیروں کے پاس بھی موبائل ہیں، اور وہاں پہ بھی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے جس ڈیٹا پہ ریلائی کیا جا رہا ہے وہاں پہ میسج کیا جائے کہ جی آپ آئیں اور اپنا جو ہے فلاں جگہ سے آگے لے جائیں؟ آتے ہیں کچھ لوگوں کے آتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں، لیکن ہر بندہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہوا ہے، لائنوں میں لگا ہوا، چیک کروا رہا کیا میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں ہوں۔ میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے، میرے کہنے کا یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ہم تو پیدا ہی قطاروں میں لگنے کے لیے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو اسی کام کے لیے، بل جمع کروانا ہے، ٹیکس سے بھرپور ناجائز بل دینے ہیں۔ گھر کی جو بجلی ہے، 1-2 بندوں کے رہنے کا گھر ہے، وہ ہزاروں روپے میں بل دے رہا ہے، وہ بھی لائن میں لگ کے دے رہا ہے۔ ووٹ دے رہا ہے، لائن میں لگ کے دے رہا ہے۔ ہسپتال میں جاتا ہے، پرچی بنواتا ہے، لائن میں لگ کے بنواتا ہے۔ ہم تو قطار در قطار چیونٹیاں ہیں نا۔ ہم لوگ جو معاشرہ ہے وہ غریب آدمی تو چیونٹی ہے، چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں۔ ان چیونٹیوں کا کوئی بھی نہیں ہے سہارا، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اربوں روپے خرچ کر کے پرائم منسٹر صاحب کا الگ پروگرام آ رہا ہے، وزراء اعلیٰ الگ پروگرام دے رہے ہیں، کیا یہ اربوں روپے دے کے ہم قوم کو بھکاری نہیں بنا رہے ہیں؟ ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کھانا مل رہا ہے، سکون سے کھاؤ، 1 مہینہ ہی کھانا ہے، کیا اس کے علاوہ نہیں کھانا؟ کیا ہمارے پاس، ہماری حکومتوں کے پاس، ہمارے لیڈرز کے پاس، ہمارے پالیسی سازوں کے پاس کوئی اور فارمولہ ہے کہ باقی جو 11 مہینے ہیں وہ کیسے کھائیں گے؟ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس میکانزم نہیں ہے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ فقیر پیدا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے روزگار پیدا کریں، ان کو ایسی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے روشناس کرائیں۔ چھوٹے موٹے کارخانوں کے لیے ان کو قرض دیں، ٹھیک ہے؟ قرض دینے کے لیے آپ لوگوں کی شرائط جو ہوتی ہیں وہ اتنی گمبھیر ہوتی ہیں کہ جو لون لینے والا ہے، جو کسی کاروبار کے لیے قرض لے گا، اس کو بھی بااثر ہونا ہو، بااثر معاشرے سے تعلق رکھنا ہوگا۔
اس کی جو حدود اربہ ہے اپنے احباب کا وہ بااثر لوگ ہوں، کوئی اس کا پولیٹیکل ہاتھ پکڑنے والا بندہ ہو، کوئی افسر ہو، تب جا کے اس کو لون ملتا ہے. غریب آدمی کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اگر پالیسی بنائی جائے تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں ہمارے جو محکمے میں بیٹھے ہوئے افسران ہیں، جی کون ہے جی، یہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں جی، پاپولیشن کے ہیں جی، یہ بہبود آبادی جس کو کہتے ہیں، یہ فلاں کے افسر ہیں، یہ فلاں کے افسر ہیں. ایک موج در فوج، فوج در موج کا نظام چل رہا ہے، لیکن پالیسی کوئی نہیں ہے. بس ایک بھیڑ چال ہے. اگر درخت لگانے ہیں، عمران خان کہتا ہے درخت لگانے، سارا ملک درخت لگانے پہ چل پڑتا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے آٹا بانٹنا، سارا ملک، پٹواری ہو، ٹیچر ہو، کوئی بندہ ہو، کلرک ہو، وہ جو بھی ہے، بس سارا چل پڑو جی راشن بانٹ کے آؤ. کیا اتنے لوگوں میں اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس ایوان موجود ہیں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان بلڈنگز پہ جو بنائی جاتی ہیں عوام کی سہولت کے لیے، وہاں پہ قانون سازی ہونی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. تو کیا وہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ رمضان کے علاوہ جو مہینے آتے ہیں، شوال میں لوگ نہیں کھاتے، ذی الحج میں لوگ نہیں کھاتے ہیں، یار سب کھاتے ہیں، تو کیا رمضان میں ہی آپ نے ان لوگوں کو کھانا کھلانا ہے؟ نہیں. برسر روزگار کریں، عوام کو سہولتیں دیں، عوام کی دہلیز پہ ایسا انصاف قائم کریں جس سے اس کے جو زندگی ہے اس میں کچھ اچھا آ جائے. اور ایک اور چیز، بہت سارے لوگ، معاف کیجئے گا اگر کوئی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صاحب حیثیت ہے اور جو اس راشن میں آ جاتے ہیں یا ان اسکیموں میں آ جاتے ہیں، ان کو ملتا ہے، وہ لے جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ڈھیٹ بنانے میں ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کو آپا-دھاپی میں چھوڑا ہوا ہے، اپنی سوچوں میں چھوڑا ہوا ہے، اپنی پریشانیوں میں چھوڑا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ کسی چیز کی، جس کو احتجاج کہتے ہیں یا اپنی آواز بلند کرنے والا معاملہ، تو اب ختم ہی ہو گیا ہوا ہے. اب تو رحم و کرم والی بات ہے. 25-30 خاندانوں کے رحم و کرم پہ یہ ملک چل رہا ہے اور وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ یہ، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، ان کا تو تعلق بڑے سیاسی خاندان سے ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، پرائم منسٹر 3 بار رہ چکے ہوئے ہیں. چچا جو ہیں ان کے کزن جو ہیں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوئے ہیں. چچا اس وقت ان کے وزیر اعظم ہیں. اتنا بڑا سیاسی خاندان جو 30-40 سالوں سے سیاست سے وابستہ ہے، کیا ان کی ٹیم کے پاس ایسی چیزیں نہیں آئی ہیں جس سے یہ دیکھا جائے کہ ان لوگوں کو رمضان میں سی این جی دی جائے؟ یہ کھانا سی این جی ہے آپ دے رہے ہیں، یہ جو راشن دے رہے ہیں، یہ کیا پورا مہینہ چلتا؟ نہیں. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر والی بات ہے. اتنے بڑے غریب کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ راشن جو ہے وہ تو 5 دن کا بھی نہیں ہوتا، لیکن لگا ہوتا کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا. تو اتنا بڑا ایک سیاسی خاندان، اور ان کے پاس اتنی پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ ہے، اور بڑے 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 جو ہے وہ سوچ و بچار والے لوگ ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں. احسن اقبال جیسے لوگ ہیں، بہت ذہین ہیں احسن اقبال صاحب. تو کیا اس بات پہ سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی ایسا، یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چانس دیا ہے، جیسے بھی ملا ہے، چانس ملا ہے، اس میں آپ ایسا ایک کوئی کام کر جائیں جس سے یہ ہمارا رمضان پیکیج اور رمضان بازاروں سے جان چھوٹ جائے، ہر چیز نارملائز ہو جائے، سارا کچھ نارمل ہو جائے، اور لوگ عزت سے گھر میں بیٹھ کے اپنے گرا خود سے چیزیں خریدیں، ان کے لیے روزگار ہوں، ان کو سکھ کا سانس ملے. ورنہ یہ جو فوٹو سیشن ہے اور یہ جو میڈیا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس سے نظام چلنے والا نہیں ہے. عوام بہت باشعور ہوتی جا رہی ہے، اور شعور آتا جا رہا ہے عوام میں، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ لائنوں میں نہیں لگیں گے. لوگ اپنے لیڈرز کو لائن میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، ہاں بھئی تم نے ہمارے لیے کیا کیا، ہماری نسلوں کے لیے کیا کیا. امید ہے کہ آپ میری آواز بنیں گے، میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور کومنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری آواز آپ کی آواز ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ.